جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے روزانہ. آج تھوڑا سا پہلے ہوئی ہے یہ نشست, اور جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے, قبلہ مفتی عامر صاحب ہیں, مفتی سہیل احمدی صاحب, تینوں کا شکریہ, تینوں کو خوش آمدید. اچھا میں زیادہ فالو نہیں کر پایا ہوں, کیا ہے کہیں پہ عید ہے آج جمعے کو کسی مشہور ملک میں؟ کسی سعودی میں نظر نہیں ہے, سعودی عرب میں تو نہیں ہے, یو اے ای میں بھی میرا خیال ہے نہیں ہے. میں خیال ہے داؤدانی صاحب بھی میری طرح جو ہے وہ اس وقت بے خبر ہے اس حوالے سے. نہیں میرے خیال میں کہیں پہ بھی اناؤنسمنٹ میرے علم میں نہیں آئی ہے. ہاں یو کے کی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہاں پر عید ہے فرائیڈے کو. فرائیڈے نا, یعنی آج یعنی وہاں بھی یعنی آج نہیں ہوئی نا, یعنی ابھی جو روزہ ہوگا وہ یعنی روزہ ہوگا ابھی یہاں پہ بھی نا. تو ابھی تک کوئی ہمارے ذہن علم میں ایسے کوئی میجر ملک نہیں ہے جہاں پہ ابھی آج روزہ نہ ہو, ہے نا. کوئی چھوٹے ممالک ہو سکتے ہیں لیکن بظاہر نہیں ہے. اور یہ جتنے ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اب 30واں روزہ ہے, یہاں پر حتماً آج آخری روزہ ہے نا یو اے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں جی سوالات, میں نے کہا اگر کہیں عید ہو رہی ہو تو ہم عید کی مبارکباد پیش کر دیں, لیکن ابھی ٹھہریں ذرا, ایک دن ٹھہریں انشاءاللہ, اور ہم میرا خیال ہے 2 دن ٹھہریں گے, آج اور کل انشاءاللہ. چلیں سوال چلائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا لڑکیاں نقاب میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, لڑکیاں نقاب میں نماز ادا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ نقاب جو ہے وہ تھوڑی رضا بھائی کی آواز اگر بڑھا سکیں نا, تھوڑی بڑھائے گا جی. نقاب کرنے کے خود 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ نماز میں نقاب ضروری ہے, تو جواب یہ کہ نماز میں نقاب ضروری نہیں ہے. یعنی ان فقہا کے نزدیک بھی کہ جو عام حالات میں نقاب پر اصرار کرتے ہیں, ان کے نزدیک بھی نماز میں نقاب کو شرط نہیں مانا گیا. اچھا, یعنی انہوں نے ڈیسنٹلی اپنے آپ کو ڈریس کیا ہوا ہے, اپنے بال چھپائے ہوئے ہیں, ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے, تو وہ کافی ان کے لیے, اگر ان کا چن کور ہے, یہ ساری چیزیں. چاہے کوئی, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ فقہا جو کہ ویسے نقاب ضروری سمجھتے ہیں, جی جی, وہ نماز کی حالت میں اگر کوئی محرم سامنے ہو تب بھی نقاب کرنے کو ضروری نہیں کہتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر نامحرم سامنے ہے تو نامحرم کی وجہ سے اس کا نماز کی شرط سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن یہ کہ اب ہمارے یہاں تو زیادہ تر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ عام حالات میں بھی نامحرم کے بھی سامنے چہرے کو نقاب میں رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر رکھیں تو ان کے لیے ایک پسندیدہ عمل ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ تقریباً اب ہمارے یہاں 99% ایگریڈ اپون مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے مفتی عامر صاحب, آپ جنرلی بھی بتا دیجیے احناف کے مطابق خواتین کے لیے نقاب ضروری ہے یا نہیں, اور نماز کا اس سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ مقدمات نماز میں سے. جی جنرلی تو یہ ہے کہ پورا چہرہ کور کرنا جو ہے وہ یہ ایک آئیڈیل صورت ہے. صحیح. لیکن یہ کہ چہرہ کھلا رکھنا اس کی پرمیشن ہے. جو قرآن پاک میں حجاب کا جو تصور ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سر, سینہ, جسم یہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. اور آئیڈیل صورت میں چہرہ بھی اگر چھپا ہوا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح نماز میں بھی سیم حکم ہے کہ نماز میں چہرے کے لیے نقاب رکھنا شرط نہیں ہے, بغیر چہرے کے نقاب کے جو ہے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے. باقی جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ محرم کا اگر موجودگی ہو, وہاں پہ بھی نماز کے لیے جو ہے وہ نقاب ضروری نہیں, اور محرم کو آنا بھی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات ہے, نامحرم کو نامحرم کو, تو اس لیے جو ہے وہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے. اور جنرلی بھی جو ہے وہ آئیڈیل صورت رکھا گیا ہے, اگر کر لیا تو جائز ہے, باقی افضل بھی ہے, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے. اس کا ہونا مقدمات نماز میں سے یا اس کا نہ ہونا مبطلات نماز میں سے نہیں ہے, دونوں کے نزدیک. بالکل ٹھیک ہے, چلائیے گا جی, اگلا سوال چلائیے گا. السلام علیکم. میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ یہ ایک جو مت ہے ہمارے یہاں سنا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے کہ جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو سلطنت یا پھر حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں مفتی صاحب, یہ تو مارکیٹ میں ہر سال ہی چلتا ہے, اس سال تو بہت چلا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوری, اس سے پہلے جواب شروع کریں, اس وقت معذرت کے ساتھ ہر بھائی جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بھی بنا ہوا ہے سڑک پہ. وہ کہہ رہے بھائی جان اس دفعہ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. کیسے بھائی, جمعہ نہیں کرتے نا, سمجھو وہ جمعہ بھاری مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ہر کوئی اس وقت ایکسپرٹ ہے بھائی, میں بتا رہا ہوں. جو ایکسپرٹ بنا ہوا ہے نا, لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے, اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی ہے کہ جمعے کی جو عید ہے وہ گورنمنٹ پر یا حکومت پر بھاری ہوتی ہے. ایسا کوئی کنسیپٹ میں نے کہیں نہیں پڑھا, بلکہ بابرکت ہوتی ہے کہ ڈبل خطبے ہیں. جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ہے, عید المبارک کا خطبہ بھی ہے. صبح آپ نے عید پڑھی اور اس کے بعد آپ نے دوپہر میں جمعے کے وقت میں, ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھا, تو یہ تو 2 مبارک چیزیں جمع ہو گئی ہیں. جمعہ ویسے ہی ایمان والوں کے لیے عید ہے, اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ تو 2 عیدیں جمع ہو جاتی ہیں, تو مبارک ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ائمہ حضرات ہیں ان پر بھاری ہوتا ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز جمعہ بھی پڑھانی پڑتی ہے. ان پر آپ کہہ سکتے ہیں, باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اس کا شرعی حوالے سے کوئی اس کی ایسی بات نہیں ہے. بالکل. چلائیں
अगला सवाल जिनके चलाइए। दिल में वहम हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हाँ हाँ वहम हो या कोई और चीज़ है तो कुछ नहीं कहा जा सही। सकता। मैं वैसे सिर्फ तफसील में जाए बगैर ये बता दूं, ये तो मुफ्ती साहब ने बता दिया कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका, लेकिन ये मिथ इस हद तक है कि मैं किस दौरे हुकूमत उसकी बात नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म नहीं है सियासी हवाले देने का, लेकिन मुझे एक दौरे हुकूमत में एक सीनियर वज़ीर ने कहा एक दफ़ा, मुताल्लिका वज़ीर ने, कि भाईजान इस दफ़ा हम ये नहीं करवाएंगे क्योंकि जुम्मा बड़ा मसला है, वो सर का ख्याल है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये माजी करीब है, माजी बईद है, मैं डिटेल में नहीं जाता ताकि कहीं इशारा ना हो ये जाए। खतरनाक हद तक बड़ी हुई है। जी जी, इस हद तक क्या है वहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से मिजाज बखैर। जनाब क़िबला हसन नसीब रहमान साहब तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, खुश आमदेद। जी मुफ्ती अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे थे खैर से? ये आपने फरमाया ना कि ये कब से मशहूर है। असल में पहले जो है ना, जो हाकिम होता था वही जुम्मे का खुतबा भी देता था, वही ईद का खुतबा भी देता था। तो लाजमी सी बात है फिर भारी हो जाएगा। अब हाकिम जो है वो खुतबे वुतबे तो देते नहीं है। मतलब आपके सामने सूरत हाल है, कुरान पाक पढ़ने की भी सूरत हाल आपके सामने है। खुतबा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब हाकिम पे भारी नहीं है। जब हाकिम खुतबे देता था तब वाक़यतन भारी था और नज़र आता था। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि अब आइम्मा पे भारी है, तो वाकई अब आइम्मा पे इस हिसाब से भारी है कि डबल ड्यूटी हो जाती है। बाकी कोई आसमानी एतबार से भारी नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। बिल्कुल ठीक। क़िबला आप इस बारे में ये इस खोज लगाने की कोशिश की जा रही थी कि इसका कोई पस मंज़र है कि जी इस वक्त सड़क पे हर आदमी कह रहा है कि भाईजान मैं बता रहा हूँ ईद नहीं होनी क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत भारी होता है, तो ऐसा नहीं हो ये तो जमा ईदैन होता है, दो ईदें यही इसमें जमा हो जाती हैं। और दूसरा ये कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि पहले हाकिम की ज़िम्मेदारी दो हो जाती थी, और फिर एक तो उसको नमाज़ पढ़ानी होती थी, खुतबा देना होता था, और फिर उसको बाद में सबसे मिलना भी होता था। जो खलीफा होता था लोगों से मिल के उनके मसाइल सुनने होते थे और उसका हल करना होता था। तो ज़िम्मेदारी के एतबार से हाकिम के लिए यकीनन भारी है, लेकिन बरकत के एतबार से तो बरकत ज़्यादा हो जाए तो इसको कोई बोले कि बरकत का वज़न ज़्यादा है तो भारी हो गया, तो वो और बात है। मेरा ख्याल ये है कि ये हाकिमों पर तो क्या भारी होगा, लेकिन ये है कि मुखालिफिन की तमन्ना ज़रूर हो सकती है कि हुकूमतों के जो मुखालिफिन होते हैं उनकी तमन्नाएं ज़रूर हो सकती हैं कि अच्छा कि हो जाए तो शायद कोई काम बन जाए हमारा कोई। अच्छा अच्छा। वैसे क़िबला आप पिंडी से तशरीफ़ लाएँ तो आज कराची में बड़ा मखसूस मौसमी हालात रहे हैं, तो कोई तबसरा है आपको कोई? यकीनन माशाअल्लाह कराची की सड़कें आज वो वेनिस गए थे तो वो वाला मंजर पेश कर रही थी। अल्लाह ताला कराची शहर पे मज़ीद इसके लिए कोई वजीफ़ा है कोई कि ज़रा शहर के हालात की? यकीनन जो हुक्मरान हैं उनके लिए ये वजीफ़ा है कि मज़ीद मेहनत करें कराची की खिदमत के लिए तो बेहतर हो जाएगा। कच्चियाँ ना डूबें उसके लिए कोई वजीफा? हाँ मतलब मुझे तो फ़ोन आया कि क्या कराची में नेकियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाहौर बरस अब्र रहमत। और ये कि क़िबला ने कहा कि हुक्मरान मज़ीद मेहनत करें, तो इसका मतलब ये हुस्न ज़न रखा है इन्होंने ये क़यास किया कि इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी और करें। तो ये भी असल में हम तो हमेशा कहते हैं, लोग वज़ाइफ की तरफ यूँ आते हैं कि हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें, सारी रात भी करना पड़ा तो कर लूँगा। मैंने कहा 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, कहा नहीं नमाज तो नहीं पढ़ते, वजीफ़ा करने को तैयार हैं। तो मैंने कहा आपके लिए नमाज ही वजीफ़ा है। तो इसी तरह इन चीज़ों के लिए काम ही वजीफ़ा है कि काम किया जाए। अच्छी बात, क्या कहना है, क्या चलाएं जी, अगला सवाल चलाएं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल ये है कि जो अभी खित्ते में जो सूरत हाल है और जिसमें कि इतनी अजीम शख्सियात की जो शहादत हुई है, जैसे कि रहबरी मौजूम और अली लारेजानी, इन सब सूरत हाल के बाद क्या ईद हम मनाएं या नहीं मनाएं, और अगर मनाएं तो हम किस तरह से मनाएं ईद? सवाल समझ पाए आप? जी हाँ जी। यानी शहादतों के हवाले से जो अफसोस की और एक उदासी की जो कैफियत है, मेरे ख्याल में उसको उन्होंने रेफ़र किया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोई अपना भी अगर इंतकाल कर जाता है तो इंसान का दिल ईद के दिन उदास हो जाता है, शहादतें हो जाएं तो दिल और ज़्यादा उदास हो जाता है। वो जो शहीद हैं वो तो अपनी अज़मत और अपनी महराज को पा गए, उनका जो मर्तबा और मकाम है वो तो कुरान मजीद ने बयान किया है, बिल्कुल अपनी जगह मुकर्रर और मुअय्यन है। मगर ज़ाहिर है कि जो पसमानदगान होते हैं, जिनका एक कल्बी ताल्लुक़ होता है, वो अपने दिल के अंदर एक गम की कैफियत महसूस करते हैं उस जुदाई, उस मुफारक़त पर। अब उसके साथ जब ईद का मौका आ जाए तो क्या किया जाए? तो ज़ाहिर ईद मनाना तो अपनी जगह पर जो उसके लवाजिमात हैं वो ठीक है। जैसे नमाज ईद पढ़ना है वो आप बिल्कुल पढ़िए, इसी तरह से फितरा निकालना है वो निकालना ही है, इसी तरह से रोज़ा रखना हराम है तो वो तो हुक्म शरी उसी तरीके से रहेगा। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि मिसाल लोगों का एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना, मुबारकबाद देना, ईद की मुबारकबाद, माह मुबारक रमज़ान में जो इबादतें करने का शरफ़ मिला था, एक ज़ौक़ मिला था, उसकी एक मुबारकबाद है। ये सब अपनी जगह पर है। लिबास के हवाले से जो एहतमाम किया जाता है जायज़ हुदूद में, वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। मेरा मशवरा इसके हवाले से यही है, जो अफराद हमसे अलग से भी पूछ रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि इस गम को गम रखते हुए या बहरहाल ईद को मनाते हुए
ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے سارے ثواب کریں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. آپ بہرحال اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ دعوت کا اہتمام ہے کوئی بات نہیں، صحیح. اگر اس کے اندر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے. اور جو کوئی اہتمام آپ کر رہے ہیں اس کا بھی جو ثواب ہے، یعنی رشتہ داروں کو بلانا، یہ بھی تو ایک ثواب کا کام ہے نا، اس ثواب کو بھی آپ ہدیہ کریں ان شہداء کو. انشاءاللہ پروردگار عالم ان مسائل کو بھی حل کرے گا اور عزت اور وقار کے ساتھ حل کرے گا. بالکل صحیح. آپ مفتی احمد سے کچھ کہنا چاہیں؟ بس یہ جیسے رضا بھائی نے ذکر کیا ہے نا کہ عید کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پورا مہینہ ایک ہم آزمائش میں ہیں. صحیح. تو اب آزمائش سے نکل رہے ہیں تو اس نکلنے کا تصور ہی عید ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا، اس عید منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو واہیات پن سے عید منائی جاتی ہے نا، وہ تو ویسے بھی نہ منائیں، اس موقع پہ بھی نہ منائیں اور ویسے بھی نہ منائیں. عید کا جو اصل کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک آزمائش میں تھے، وہ پوری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے ہم پہ روزے کی پابندی رکھی اور الحمدللہ ہم نے وہ پوری کی، تو اس پہ ایک شکر ادا کرنا یہ تو کرنا چاہیے. اس میں مطلب اگر شہداء ہیں، کوئی واقعات ہوئے، کوئی حادثات ہوئے، فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو میں تو ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے راجہ مطلوب صاحب، ان کا حضرت صاحب سے بہت ہی اچھا تعلق تھا. یعنی ایک رمضان تو مجھے ایسا یاد ہے کہ جو انہوں نے یکم سے لے کے 29 رمضان تک آپ کے گھر میں گزارا. پچھلا رمضان بھی، پچھلا رمضان یعنی وہ مجھے روزانہ فجر کے بعد ویڈیو کال کرتے تھے حضرت صاحب کے گھر سے. تو اتنا زیادہ. تو اب اور کئی رمضان ایسے گزرے ہیں جب میں 29 دن یا 30 دن یہاں مکمل کرتا تھا، 30 دن. تو اب جب نکلتا تھا یہاں سے تو میں پہلی کال، وہ اکثر کراچی میں اس کو بلا لیتا تھا، تو ہم چاند رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا 3-4 گھنٹے، پھر میں اپنے گھر جاتا تھا. اب وہ کار حادثے میں اس کا. ہاں تو اب میں بڑی عجیب تو اگر اس طرح کی صورتحال میں کوئی ہو کہ جن کے عزیز و اقارب نہ ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ بہرحال اللہ کا حکم ہے تو آپ خوشی تو منائیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا کہ، لیکن ان کو اس طرح یاد کر لیجیے کہ فاتحہ یا جو بھی. اس میں خوشی کا یہ ہے کہ عید کی خوشی منانے میں جو اعمال ہیں، تھوڑی سی آواز اگر حضرت کی بڑھا سکیں. جو اعمال ہیں، عید کی نماز پڑھنا، لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے پر مبارک دینا، رمضان کا تکمیل ہوئی، اعمال کی توفیق ملی، اس پر مبارک دینا، یہ سارے کام تو خوشی کے ہیں. اب عید پہ آپ کو بگڑے ڈالنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ خود کر رہے ہو. عید پہ میوزک تو آپ خود چلا رہے ہو، عید پہ مخلوط گیدرنگز تو آپ خود کر رہے ہو. تو غیر شرعی عمل تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. عید کی خوشی تو اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، رمضان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اجر ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس خوشی میں آپ کو رقص کرنے کا کون کہہ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز کرنے کا کون کہہ رہا ہے جو نہیں کرنی. شرعی سوگ ویسے بھی 3 دن ہوتا ہے. جب وہ مکمل ہو گیا، اب عید کا موقع آیا، آپ عید کی خوشی منائیے. عید پہ رمضان کے موقع پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور عید پر خوش ہونا اس انداز میں جو حدود شرع میں جو خوش ہوگا، وہ خوش ہونا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، باعث اجر ہوگا. اس کا بھی اثار ثواب آپ اپنے اس جانے والے کو کر دیں. تو ہر چیز جب حدود شرع میں کی جائے گی تو شریعت نے اتنی خوبصورت لائنز کھینچی ہیں کہ ان کے بیچ میں رہ کے آپ کسی موقع پر بھی جب اس پہ عمل کریں گے تو وہ انشاءاللہ خیر کا ہی باعث ہوگا. اسی سے متعلق ایک سوال ہے، مفتی کو چلا دیں تاکہ مفتی صاحب ایک ساتھ ہی جواب دیں. مفتی سہیل صاحب جی چلائیے گا اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام فاطمہ زہرا ہے اور میرا سوال ہے عید پر اداس رہنا کہیں گناہ تو نہیں؟ اداسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کم و بیش وہی عید کے دن کسی بھی سبب سے، یہ تو ایک مخصوص سوال تھا نا اس سے پہلے کہ شہادت، انتقال، یہ عید کے دن اداسی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کافی لوگ کہتے ہیں جی عجیب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رمضان کی اتنی رونق ہوتی ہے، عید کے دن خالی خالی سا لگتا ہے، سیڈ فیل کرتے ہیں ہم. یہ گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک رمضان جو گزرا ہے اتنی عبادتوں کے ساتھ، اتنی رحمتوں کے ساتھ، اتنی نعمتوں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں یکسر ایک دم ختم ہو جاتی ہیں اور عید کا دن ہمیں خالی خالی لگتا ہے. تو اس اعتبار سے رمضان کی جدائی میں کچھ اداسی طاری ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ایک ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ بھی ہے، بلکہ یہ تو بعض اوقات ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا مزہ ملا تھا، آج وہ چیز نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں عادت ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب 2-3 مہینے گزر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی پہلی عید آئے گی تو غم منائیں گے، پہلی عید ہم نہیں منائیں گے. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ کسی کے انتقال پر سوگ جو ہے وہ 3 روز سے زیادہ نہیں ہے. بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اب مطلب کیا ہے کہ اس سوگ میں، غم میں عید کی نماز چھوڑ دیں، یہ مبارکباد دینا چھوڑ دیں، یا اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنا چھوڑ دیں. نہیں، عید کے دن وہ ساری چیزیں آپ کریں گے. ہاں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جو مستیاں آپ کے ذہن میں ہیں، وہ تو جو خرافات
وہ عید کے علاوہ بھی حرام ہے, عید کے دن بھی حرام ہے, اور عید کے دن بدرجہ اولا اس لیے حرام ہے کہ شیطان پورا مہینہ قید رہ کر اس دن آزاد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑنا نہیں ان کو, ان کو یہاں منہمک کر دو. تو وہ چیز ویسے بھی حرام ہے, عید کے روز بھی حرام ہے. لیکن آپ خوب اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں. جن کی ان کو ضرورت ہے وہ چیز کیجئے, جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کچھ آخر میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفتی سہیل صاحب مجھے اجازت دیں گے تھوڑا سا اگر میں اختلاف کروں گا اس حوالے سے کہ ایک جو سوگ منانے کا ایک انداز ہوا ہے کہ جس کے اندر ہمارے یہاں باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے کہ 10 دن ہو گیا 20 دن ہو گئے, یاد کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں کیا یہی جاتا ہے کہ مجلسوں کو اہتمام کیا جاتا ہے, کوئی ذکر کیا جاتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, یا اسی طریقے سے آل محمد کے حوالے سے کچھ مناقب پڑھے جاتے ہیں, کبھی سلام پڑھے. تو یہ ہمارے یہاں ہے. اور چہلم کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہمارے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہ ایک الگ کیفیت ہے. بالکل مناسب. بڑی وقت ختم ہو گیا, لیکن قبلہ ایک سوال ہے, آپ آخر میں بتا دیجئے. میں وہ سوال چلا دیں آخری, بس ہم 1 منٹ بس ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ذرا چلا دیں آخری ایک سوال. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جو بچے اسپیشل ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے, کفارہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صاحب اسپیشل بچے آسان نہیں کہ نابالغ بچہ جو ہے اس کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے, کوئی اور فقہی جو احکام مقبوط الحواس لاگو ہی نہیں ہوتا, اس کے اوپر تو شریعت ویسے بھی قلم نہیں اٹھاتی. تو جو ماں باپ اس گلٹ میں بھی نہ رہے نا کہ بچہ ظاہر ہے وہ تو جو ہے ہی جس کا ذہن ہی کمزور ہے, جو ذہنی طور پہ وہ ہے, اس کے اوپر تو شریعت کا حکم اسپیشل نہیں ہے. چائلڈ کے اندر ایک وسعت آ سکتی ہے کہ شاید ہینڈی کیپ ہونے کو کہہ رہے ہوں, ہاتھ پیر وغیرہ کے حوالے سے کہہ رہے ہوں, آنکھیں نہ ہونے کے حوالے سے وہ بھی اسپیشل میں آ جاتا ہے. تو بالغ ہونے کے بعد اگر ان کا مسئلہ ہو تو پھر وہ اکارڈنگلی دیکھا جائے گا. لیکن یہ کہ عام طور پر یہ مسئلہ میرے خیال میں جو پوچھا گیا وہ اسی مینٹلی چیلنج ہے, پیر صاحب نے جو ارشاد حواس ہے تو اس کے لیے ہاں مینٹلی چیلنج ہے تو پھر تو ظاہر ہے. بالکل بہت شکریہ, بہت نوازش. تو ابھی یہ جو حدود شرع کی میں بات کر رہا تھا عید میں, تو ایک تعریف میں اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا جو تعلق ہے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک مثالی پروگرام ہے کہ رمضان میں صرف قرآن بیان کر کے, صرف علماء کو بٹھا کے, صرف دینی طریقے سے, صرف دینی باتوں کے ذریعے بھی ماشاءاللہ پروگرام ہو تو وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. یو آر ایگزامپل فار ادرز ماشاءاللہ. بہت نوازش. بہت ان کا یہ اعتکاف ہے. نہیں بہت شکریہ. کمنگ فرام یو مینز اے لاٹ. بہت بہت شکریہ. بہت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں. فائنل ہے آج انشاءاللہ ہمارے کوئز سیگمنٹ کا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ.